السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا عيننا وعوننا ومعيننا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومطلوبنا ومرغوبنا ومصحوبنا ومحبوبنا ومعشوقنا، أعلانا وأولانا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، صدق الله مولانا العظيم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم، وَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إننا في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ جل مجدہ کی بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ کریم کا کروڑ آج شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک کی مقدس معطر بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک ہماری نماز جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ بلند و بالا میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک
عام چیز کی طرف توجہ دلوانا مقصود ہے، جس پر بہت کم مواقع پر گفتگو کی جاتی ہے۔ والدین کے متعلق ہم بیان کرتے رہتے ہیں، آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ اولاد کے ذمہ والدین کے حقوق کیا ہیں، کس طرح انہوں نے والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو اللہ کی مغفرت کا مستحق بنانا ہے۔ آج ہم نے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس چیز پہ گفتگو کرنی ہے کہ والدین کے ذمہ اولاد کے حق کیا ہیں۔ ان پر کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اولاد کی حقوق میں سے سب سے پہلا جو حق ہے والدین کے ذمے، وہ ہے ان کی زندگی، ان کی حیات، اس کی حفاظت کرنا، اپنے بچے کی حیات کی حفاظت کرنا، بچیوں کی حیات کی حفاظت کرنا، یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرات عزیز وقار، زمانے جاہلیت میں ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جس کے اندر جو شخص بھی اپنی اولاد کو قتل کر دیتا، اپنے اولاد کو مار دیتا، تو اس پر کسی قسم کی پرسش نہیں ہوتی تھی، کسی قسم کا اس پر جرمانہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جو عرب کا ماحول تھا، جو سسٹم تھا، وہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ ترگور کیا کرتے تھے، اور وہ اس چیز کو بہت بڑا فخر محسوس کرتے تھے۔ جیسے ہی اس کائنات عالم میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے قدم رنجہ فرمایا، جلوہ کریم فرمائی، تو حضور علیہ السلام نے اولاد کو ایک مقام اور اعزاز عطا فرمایا۔ اب ہم آتے ہیں کہ سلسلہ حیات جو ہے اس کی کس طرح آپ نے حفاظت کرنی ہے۔ ہوتا ہی ہے ہمارے آج کل کے دور میں معاشی بحران کی وجہ سے، معاشی عدم استحکام کے ہونے کی وجہ سے، گھر کے حالات کچھ تنگ ہونے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، چلو جی بس 2-4 بچے ہو گئے جی، اب مہنگائی بہت زیادہ ہے، اب ہم نے اس کے بعد بچے پیدا نہیں کرتے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب عورت کے پیٹ میں حمل قرار پا جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کو ہم وضع کروا دیتے ہیں، ساکت کروا دیتے ہیں، ضائع کروا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو مسرت ڈاکٹر کہتا ہے، مسرت مثال کے طور پہ عورت ہے، اس کے پہلے 2-3 بچے ہیں اور وہ بڑے آپریشن کے ساتھ ہوئے، اگر مسرت ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر اب اس عورت نے بچہ جنا تو اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی جان ضائع ہو سکتی ہے، اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس صورت میں وضع حمل کروانے میں کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت نہیں، اور یہ جائز ہے، کیونکہ ایک مجبوری آ گئی ہے، ایک عذر آ گیا ہے، تو اس پر ہم
وضع حمل کروا سکتے ہیں، لیکن جو میرا معاشرہ کہتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، بچوں کے اخراجات بہت زیادہ ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا نظام کیسے کرنا ہے، ان کو پڑھانا کیسے ہے، گھر کے معاملات کیسے چلانے ہیں، اس بنا پر اگر ہم وضع حمل کروائیں گے تو یہ قتل کے مترادف ہوگا، اور یہ قتل ہے۔ اور قرآن پاک نے کہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فرمایا اپنی اولادوں کو رزق کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان کو بھی رزق رب دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق رب دیتا ہے۔ جس رب نے جس جان کی تخلیق فرمائی ہے، جس کو پیدا فرمایا ہے، اس کا رزق اس کے زبان ہے۔ بھئی جس رب نے مجھے اتنا بڑا کر دیا، مجھے ایک مرد بنا دیا، اس قابل بنا دیا، اس رب نے مجھے شعور عطا فرما دیا، کیا وہ رب میرے بچوں کو رزق نہیں دے سکتا؟ لہذا اس بنا پہ یعنی رزق کے بحران کے ڈر کی وجہ سے جو بندہ اپنی بیوی کا وضع حمل کرواتا ہے یا خود عورت جا کے وضع حمل کرواتی ہے تو یہ قتل ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے، بھئی دیکھیں نا، کئی لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، دن رات اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہیں، التجائے کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اولاد دے دے، لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جب شادی ہو جاتی ہے اللہ کرم فرما دیتا ہے تو ان کی آپس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے کہ ابھی تک ہم نے بچے نہیں لینے، وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وضع حمل کروا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ آپ برابری کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو اور اس کو دنیا میں بھیج دیا جائے، آپ اس کو ضائع کروا کے یہ اللہ کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر رہے، لہٰذا یہ بھی اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے اور یہ بھی بہت بری بات ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فرمایا رزق کے ڈر کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، بھائی آپ کو بھی رزق رب دیتا ہے اور ان کو بھی رزق رب دیتا ہے۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یہ جو قتل ہے یہ بہت بری، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن میرا معاشرہ اس کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم یہ جو کریں گے اس کا گناہ کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے، ہم اس کے متعلق ذرا بھر نہیں سوچتے، جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو ساری وضاحت کر دی کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر اس عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہے، اس صورت میں اس کا حمل ساقط کروانا جائز ہے، ادروائز اس کا حمل ساقط ہم کروا سکتے نہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد ان کی زندگی کی جو ذمہ داری ہے وہ اولاد پر ہے، لیکن آج کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آئے دن آپ اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں، ٹی ویز میں دیکھتے رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو باپ اٹھتا ہے وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے 5-7 گولیاں مار دیتا ہے۔ بھائی اس کو یہ عمل کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ میری ماں بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، میری بہن بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اور جو میری بیوی ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ تو یہ عمل کرنا بھی بہت گھناؤنی حرکت ہے، کیونکہ والدین پر سب سے پہلا جو اولاد کا حق ہے وہ ان کے سلسلہ حیات کی حفاظت کرنا ہے، لہذا یہ بھی بہت برا عمل ہے۔ تو پہلا حق کیا ہے کہ والدین کے ذمہ کہ اپنے اولاد کے سلسلہ حیات کی حفاظت کرنا ہے۔
دوسرا حق کیا ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ قرآن مقدس حکم دے رہا ہے اور یہ قرآن مقدس ہمیں بتا رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ہم کوئی عورت بطور اجرت رکھ لیتے ہیں، جیسا کہ عرب میں پہلے ہوتا تھا کہ جناب والا وہاں کے لوگوں کے بچے پیدا ہوتے اور عورتیں آتی وہ بچے لے کے چلی جاتی، ان کی پرورش کرتی اور اس کے بعد وہاں پہ آ کے ان کے والدین سے انعام و اکرام وصول کرتی۔ اگر یہ صورت ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ اگر ایسا انتظام انسان نہ ہو سکے تو پھر جو بچے کی والدہ ہے اس کے ذمہ ہے کہ اپنے اولاد کو وہ دودھ پلائے 2 سال تک۔ اور شریعت اسلامیہ نے جس طرح نسبی والدین کے احترام کا حکم دیا ہے، اس طرح جو رضاعت کے رشتے ہیں، یعنی جو رضائی مائیں ہیں یا رضائی باپ ہیں یا رضائی بہنیں ہیں، ان کے احترام کا بھی حکم دیا ہے۔ جس طرح نسب کے رشتوں کے ساتھ بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح جو رضاعت کے رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور ان کا احترام بہر صورت واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بچپنا جو ہے زندگی کے پہلے 3-4 سال جو ظاہری زندگی باقی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں گزارے۔ وہاں پہ حضور نے بچپنا گزارا، پھر حضور تشریف لے کے آ گئے، پھر حضور مکہ میں تشریف لے آئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت آیا سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے تو اس وقت حضرت اماں جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اپنی اماں کو آتے ہوئے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو کملی والی چادر ہے جس کا اللہ قرآن میں تذکرہ فرماتا ہے، حضور نے وہ نیچے بچھا دی اور اپنی جگہ پر چھوڑا اور اپنی جگہ پر اپنی اماں کو بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے رہے۔ جب اماں جی چلی گئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کون تھی؟ واقعہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری ماں حلیمہ ہے جس کے سینے سے میں نے دودھ کی غذا حاصل کی۔ وہ ایک پنجابی کے شاعر نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے کہ کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی، جدو ویکھا آندی مائی حلیمہ نو کملی والے نے کملی بچھا دیتی۔ یارا عرض کی سونیا کون سی یہ جنوں کملی تے تسا جگا دیتی؟ فرمایا نبی نے میری ماں ہے جس نے سینے و مولا غذا دیتی۔ تو یعنی یہ دوسرا حق کیا ہے کہ اپنے اولاد کو دودھ پلانا، اپنے اولاد کو دودھ پلانا یہ والدین کے ذمہ دوسرا حق ہے۔ اور دودھ کس طرح پلانا ہے؟ دودھ پلاتے وقت جیسا کردار ماں ادا کرے گی ویسا ہی کردار اولاد کا ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لے۔ اگر دودھ پلاتے وقت میری ماں باوضو رہتی ہے تو اس کے اثرات مجھ پر مرتب ہوں گے۔ اگر دودھ پلاتے وقت میرے معاشرے کی ماں وہاں پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے اس کے اثرات بھی مجھ پر مرتب ہوں گے۔ اگر دودھ پلاتے وقت میری ماں اللہ کا ذکر کرتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود شریف کا تحفہ پیش کرتی ہے اس کے اثرات بھی مجھ پر مرتب ہوں گے۔ اگر دودھ پلاتے وقت خدا نخواستہ ہمارا ٹی وی کی طرف رجحان ہے، وہاں پہ کارٹون دیکھے جا رہے ہیں، وہاں پہ ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، تو پھر یاد رکھ لیں اس کے اثرات بھی ساری زندگی مرتب رہتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب چھوٹے سے تھے تو آپ اللہ اللہ کرنے میں مصروف رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرنے میں مصروف رہتے تھے، سجدہ کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ فرید پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو محلے کی عورتیں تھیں
وہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی اماں کے پاس آیا، کہا فرید کی ماں ہم نے بڑا ڈفرنٹ دیکھا ہے، بڑا فرق دیکھا ہے۔ کہا کیا فرق دیکھا ہے؟ ہمارے جو بچے ہیں وہ لعب و لہو میں مصروف ہو جاتے ہیں، کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں، جبکہ جو فرید ہے یہ ہر وقت سجدے کرتا رہتا ہے، اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے صفات پہ دروشی تحفے پیش کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ نے جو طریق ساز جملہ عطا فرمایا، آپ نے فرمایا اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں ہے، اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں ہے، میرا حصہ بھی شامل ہے۔ کہا جی آپ کا حصہ کیسے شامل ہے؟ کہا میں نے جب بھی فرید کو دودھ پلایا ہے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، میں نے ہمیشہ فرید کو با وضو دودھ پلایا ہے۔ اگر عورتیں با وضو ہو کے دودھ پلائیں تو پھر بیٹے فرید پیدا ہوتے ہیں، پھر بیٹے فرید پیدا ہوتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی مثال لے لیتے ہیں، وہ سارا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہے کہ آپ کے والد گرامی بہت صالح تھے اور آپ کی اماں جی محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بہت صالحہ تھی۔ تو جب غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں اگلا دن ہوتا ہے تو لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ آج رمضان مبارک کی یکم تاریخ ہے یا شعبان کی 30 تاریخ ہے، لوگ آتے ہیں دروازے غوث اعظم پہ۔ اس وقت بھی غوث اعظم کے دروازے سے مدد ہوتی تھی، لوگ آئے آپ سید ہیں آپ بتائیں آج رمضان کی یکم تاریخ ہے یا 30 شعبان ہے؟ فرمایا آج رمضان کی یکم تاریخ ہے۔ اماں جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا آج میرے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا سحری کے بعد، آج میرے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا۔ تو یہ بڑا خاص فرق واضح ہوتا ہے کہ جس طرح کا ماں کردار پیش کرے گی دودھ پلاتے وقت، اس طرح کا بیٹا جو ہے وہ کردار پیش کرے گا۔ پھر بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب والدہ محترمہ استاذ کے پاس پڑھانے کے لیے لے گئی، استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو فرید نے شروع کیا تو 15 سپارے سنا دیے۔ کتنے سپارے سنا دیے؟ 15 پارے سنا دیے۔ واپس آ کے ماں سے کہا تو ماں نے کہا بیٹا فرید اس میں تنہا تیرا کمال نہیں ہے، میرا کمال بھی ہے۔ کہا اماں جی جو کچھ بھی ہے آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، لیکن مجھے ذرا بتا دیں کہ آپ کا کمال کیا ہے؟ کہا بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا تو میں 15 پاروں کی حافظہ تھی، میں ہمیشہ قرآن ہی پڑھتی رہتی تھی۔ تو یہ ہے اگر عورتیں اس طرح کا کردار ادا کریں گی تو پھر بیٹے بھی حسین کے غلام پیدا ہوں گے، بیٹے بھی داتا علی اجمیری کے فرما بردار پیدا ہوں گے، بیٹے بھی فرید الدین کے حبدار پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر ماؤں کے کردار میں ذرا سی وہاں پہ جھول آ گئی تو پھر یاد رکھ لیں پھر بیٹے کبھی بھی حسین کے غلام پیدا نہیں ہو سکتے۔ آج ہمیں اس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے۔ تیسرا حق جو والدین کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی جو پرورش ہے وہ حلال رزق سے کرنی ہے، اس میں خیال کرنا ہے، بڑی احتیاط کرنی ہے کہ کسی مرحلہ میں حرام لقمہ نہ آ جائے۔ اگر خدا نخواستہ حرام لقمہ آ گیا تو اس کا اثر جو ہے وہ ساری زندگی مرتب رہے گا۔ اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ یہ والد کی بطور باپ بطور گھر کا سربراہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے کہ میں جو اپنے بچوں کو رزق کھلا رہا ہوں اس میں کہیں حرام تو نہیں آ رہا، کہیں حرام تو نہیں آ رہا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تھوڑی سی عمر تھی، ابھی چھوٹے تھے، تو آپ نے منہ میں صدقے کی کھجور ڈال لی۔ اب جو صدقہ ہے زکوٰۃ ہے خیرات ہے یہ اولاد رسول آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے، یہ آل رسول کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، اگر آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں کوئی ایسا سید بستا ہے اس کی ظاہری طور پہ مالی حالت جو ذرا تنگ ہے، ہم اس کو صدقہ خیرات نہیں دے سکتے بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی چیز تحفہ دے سکتے ہیں، یعنی ان کو عطیہ کیا جا سکتا ہے، صدقہ یا زکوٰۃ ان کو
نہیں دی جا سکتی۔ اگر ہم ان کے ساتھ اسے سلوک کرنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم ان کو جو پیسے دینا چاہیں گے یا جو بھی صورتحال ہوگی وہ بطور تحفہ پیش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو سید کے ساتھ تحفہ پیش کرتا ہے اللہ پھر اس کا نام جنید بغدادی رکھ دیتا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ بادشاہ کے بہت بڑے پہلوان تھے۔ ایک بندہ آیا جو ظاہری طور پہ سنگل پسری تھا، اس نے کہا میں نے آپ کے پہلوان سے کشتی کرنی ہے، کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر اس کے پہلوان کو کوئی شکست دے دیتا پھر اس کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ لوگ کہنے لگے اس کا دماغ خراب ہے، یہ جنید کے ساتھ کشتی کرے گا، اس کی پہلوانی پورے علاقے میں مشہور ہے، اس کی طاقت پورے علاقے میں مشہور ہے، یہ جنید کے ساتھ کشتی کرے گا۔ کہا ہاں میں جنید کے ساتھ کشتی کروں گا۔ وقت طے ہو گیا، ٹائم طے ہو گیا، جنید نے اپنی مزید پریکٹس بڑھا دی۔ جب کشتی کرنے لگے اس نے کان میں کہا میں سید ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، بھیک مانگنے کو میں اچھا نہیں سمجھتا، میں مال کا ضرورت مند ہوں، مجھے ضرورت ہے، آج میری عزت رکھ لیں، میں کل اپنے نانے سے تجھے صلہ لے کے دے دوں گا۔ جب کشتی شروع ہوتی ہے جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ خود نیچے آ جاتے ہیں، سید بادشاہ کو اپنے اوپر گرا لیتے ہیں۔ ظاہری طور پہ وقتی طور پہ تھوڑا سا شکست کا سامنا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، جنید کی تو قوت پورے علاقے میں مشہور ہے، جنید کی طاقت پورے علاقے میں مشہور ہے، یہ کیا ہو گیا۔ ظاہری طور پہ بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب جنید وہاں پہ دن گزرا، رات کو جا کے سوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گیا۔ سرکار نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور سرکار نے فرمایا تو نے میرے بیٹے کی عزت رکھی ہے، تو نے میرے بیٹے کی آبرو رکھی ہے، چل میں تجھے اللہ کے ولیوں کا سردار بنا رہا ہوں۔ یہ ہے یعنی سید کے ساتھ ہم اسے ضرور اس صورت میں کر سکتے ہیں، ان کو صدقہ نہیں دے سکتے، ان کو عطیہ کر سکتے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی عمر میں صدقے کی کھجور ایک منہ میں ڈال لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلے میں انگلی مار کر سرکار نے وہ کھجور واپس نکال لی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل پر صدقہ حرام ہے۔ تو یہ اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنے اولاد کی جو پرورش ہے وہ حلال رزق سے کرنی ہے۔ کس سے کرنی ہے؟ حلال رزق سے کرنی ہے، حرام سے بچانا ہے، حرام سے اجتناب کروانا ہے۔ اور جو چوتھا حق ہے، ویسے تو بڑے سارے حق ہے، جو چوتھا حق ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 4 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھلاؤ، اپنے نبی کا پیار سکھلاؤ، اپنے نبی کا عشق سکھلاؤ، وحب اہل بیتہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا پیار سکھاؤ، اور تیسرے نمبر تلاوت القرآن، اور ان کو قرآن کی تعلیم کرواؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بندے کے سینے میں حضور کا پیار نہ ہو، جب تک بندے کے سینے میں حضور کی آل کی محبت نہ ہو، اس وقت تک قرآن پڑھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ قرآن کا تیسرے نمبر پہ ذکر ہے، پہلے حضور کی محبت کا ذکر ہے، پھر آل بیت کی محبت کا ذکر ہے، پھر وہاں پہ قرآن کی تعلیم، وہاں پہ تربیت کا ذکر ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اولاد کے اندر کیسے راسخ کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ حضرت لاہور قلندری علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے عطا فرمایا، فرمایا 3 کام تم اپنے اولاد کے سامنے کر لو۔ کتنے کام؟ 3 کام تم اپنے اولاد کے سامنے کر لو، اور میں اقبال تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہارے اولاد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہارے اولاد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1، چونکہ آج کا جو دور ہے یہ حسن کا بڑا پجاری ہو چکا ہے، آج کل کا نوجوان اس کی نظریں بھٹک چکی ہیں۔ حسن ایک عجیب چیز ہے اور ایک جادو ہے
جو نوجوان کو اپنی شکنجے میں لے لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا اس قدر تذکرہ کریں، اس قدر حضور کے حسن کی باتیں کریں کہ تمہارا بیٹا سکول میں جائے لیکن اس کی آنکھوں میں حضور کے حسن کا نشہ ہو، یونیورسٹی جائے اس کی آنکھوں میں حضور کے حسن کا نشہ ہو، وہاں پہ دفتر جائے اس کی آنکھوں میں حضور کے حسن کا نشہ ہو، وہ سارے حسن کو پسے پشت ڈال کے یہی کہے اے اللہ کے رسول کبھی تو اپنی زیارت عطا فرمائے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اولاد کے سامنے حضور کا حسن بیان کریں، حضور کی خوبصورتی کا ذکر کریں گے۔ لیکن آج تو ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے، آج تو موبائل ہمیں لے ڈوبے، آج تو بچے فیس بک چلا رہے ہیں، بابا بات کر رہے ہیں، بچوں کی بابا کی بات پر توجہ ہی نہیں ہے، بابا بات کرتا چلا جا رہا ہے، بیٹا وہاں پہ موبائل پہ لگا ہوا ہے۔ نہیں، وہاں پہ اس کو یہ سکھلائیں بیٹا جب بڑے بات کریں تو پوری توجہ سے سننا ہے، پوری انہماک کے ساتھ سننا ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حسن کے قصیدے پڑھیں، بچوں کو بتائیں حضور کا حلیہ ایسا تھا، حضور کا جسم مبارک ایسا تھا، حضور کا چہرہ مبارک ایسا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائیں، آپ فرماتے ہیں میں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں باہر نکلا بڑے آب و تاب کے ساتھ، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، ادھر میں نے دیکھا آمنہ کا بھی چاند آ گیا، میں نے دیکھا حضور نے اپنے اوپر دھاری دار چادر پہنی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کبھی میں مدینے کی چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی آسمانوں کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں۔ کہتے میں حیرت میں پڑ گیا کہ کس چاند کو خوبصورت کہوں اور کس کو نہ کہوں۔ آخرکار کہتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا، میں اس وہاں پہ رزلٹ پہ پہنچا کہ جو آسمانوں کا چاند ہے یہ میرے نبی کے چہرے کے صدقے سے چمک رہا۔ اپنے اولاد کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ ہے، وہاں پہ رات کو سوتے وقت حضور کے حسن کی کوئی نہ کوئی بات سنا دے۔ وہ بڑے تھے نا، وہ کہانیاں سناتے تھے، اس وقت بچے محفوظ تھے، اس وقت اتنی گمراہی نہیں تھی۔ لیکن آج وہ کہانیوں کا سسٹم ختم ہو گیا، آج وہ موبائل ہوتا ہے، کانوں کے ساتھ وہ ہیڈ فری لگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے، پھر باہر بھی وہی رزلٹ نکل رہا ہے جو وہاں پہ چل رہا ہے۔ حضور کے حسن کا تذکرہ کریں، حضور کی داڑھی مبارک کا تذکرہ کریں، لیکن بابا اس وقت کرے گا جب بابا خود پوری رکھیں گے، جب بابا خود کٹوا لیتے ہیں یا مڈوا لیتے ہیں تو بابا کس طرح بتائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ایسے تھے۔ اس لیے پریکٹیکلی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنا کر اور حضور کی صورت کا تذکرہ کریں اور اپنے چہرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز آج کل جو ہے ہمیں بڑا بتایا جاتا ہے، سائنس ترقی کر گئی، سائنس یہ کر سکتی ہے، سائنس موسم کا بتا سکتی ہے، سائنس بتا سکتی ہے سورج کتنے بجے طلوع ہوگا، کتنے بجے غروب ہوگا، سائنس بتا دیتی ہے کہ فلاں نماز کا وقت کس وقت شروع ہو رہا ہے، سائنس بتا سکتی ہے گرمی کتنی رہے گی، موسم کس طرح رہے گا۔ بھائی اس کا کوئی انکار نہیں، اس کا کوئی انکار نہیں، اپنے بچوں کو بتلائیں، ہم سائنس کا انکار نہیں کر رہے، ہم سائنس کو سرخم تسلیم کرتے ہیں، لیکن بچوں کو یہ بتلائیں کہ لوگ چاند میں بھی چلے گئے، بڑے بڑے لوگ کو چاند چلے گئے، وہاں پہ سیارے بھی چھوڑ دیے، موسم کا بھی پتہ لگا لیا کب بارش ہونی ہے کب نہیں ہونی، وہاں پہ گرمی کتنی ہونی ہے کتنی نہیں ہونی، درجہ حرارت کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، سورج کتنے بجے طلوع ہونا ہے کتنے بجے غروب ہونا ہے، کس نماز کا وقت کتنے بجے شروع ہونا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ چاند کی عمر 29 کو اتنی ہوگی، 30 کو اتنی ہوگی، چاند اس وقت پیدا ہوا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو بتلائیں کہ سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنا مرضی کمال کر لے، لیکن سائنس ابھی تک اپنے پاؤں میں چاند کو توڑ کر نہیں لا سکی۔ اگر وہ توڑ کے لا سکا ہے تو وہ صرف آمینہ کا لال ہے، وہ صرف آمینہ کا لال ہے۔ یا سائنس جتنی مرضی ترقی کر گئی ہے
سورج غروب ہوئے ہوئے کو واپس نہیں بلا سکی، اگر جس نے بلایا ہے تو وہ آمنہ کا راج بلا رہا ہے، جس نے علی کی نماز کی خاطر ڈوبے ہوئے سورج کو واپس موڑا۔ تو یہ سارے کے سارے کمالات حضور کے بیان فرمائے، حضور کے مقام کا تذکرہ کریں، حضور کے مقام کی بلندیاں کا تذکرہ کریں کہ لوگ چاند پر چلے گئے لیکن اتنی ترقی کوئی نہیں کر سکا کہ میرا آقا سمیت جوڑے، سمیت ہر چیز، سمیت لباس اللہ سے ملاقات کر کے آئے۔ لیکن ہم اس چیز کا تذکرہ کریں گے تو میرے اولاد میں چیز راسخ ہوگی، ہم نے یہ تذکرے کرنے چھوڑ دیے۔ اور تیسری چیز، وہاں پہ جو بچے ناول پڑھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کی کہانی اٹھائی پڑھنی شروع کر دی، کبھی کسی کی سٹوری اٹھائی پڑھنی شروع کر دی، پڑھنی چاہیے بطور معلومات، لیکن اس میں جو اپنے بچوں کو ہم نے عادت ڈالنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کی عادت ہے۔ میرا بچہ سکول جائے اس کی زبان پہ ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرا بچہ کالج جائے تو اس کی زبان پہ درود ہو، میرا بچہ یونیورسٹی جائے تو اس کی زبان پہ درود ہو، میرا بچہ دفتر میں جائے تو اس کی زبان پہ درود ہو، میرا بچہ گاڑی ڈرائیو کرے تو اس کی زبان پہ درود ہو، میرا بچہ کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہو اس کی زبان پہ درود ہو۔ جو ہر وقت درود پڑھے اس کی نظریں کیسے گمراہ ہو سکتی؟ تو یہ تین طریقے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائے ہیں، عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے حضور کے حسن کا تذکرہ کریں، حضور کے کمالات کا تذکرہ کریں، حضور کی ذات پہ روح شریف کرنے کی ترکیب اپنے بچوں کو دیں تو یقیناً میرے بچوں میں حضور کی جو محبت ہے وہ راسخ ہو جائے گی۔ یہ پہلی چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اولاد کے اندر راسخ کرنی ہے۔ دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا پیار، وہاں پہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب پڑھے جائے، امام حسن کا تذکرہ کیا جائے، امام حسین کا تذکرہ کیا جائے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا جائے، حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تذکرہ کیے جائے، امام حسین کی قربانی کا ذکر کیا جائے، وہاں پہ جو انہوں نے جس طرح اصلاح کی ہے اس طرح کے تذکرے کیے جائیں تاکہ میرے اولاد کے اندر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کا نشہ ہے وہ راسخ ہو۔ لیکن ہم تو اس چیز کو جانے کے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں کو ابھی تک اتنا آمادہ نہ کر سکے، ہم خود بوڑھے ہو گئے، کئی صاحب قبروں میں بھی چلے گئے، ہم تو اتنا ہی آمادہ نہ کر سکے کہ جمعے کے دن ہی مسجد میں وقت پر تشریف لے کے آ جائیں۔ ہم تو ابھی اتنا نہیں کر سکے کہ چلو جمعے کے دن ہی آ کے کچھ کمالات حضور کے سن لیں، کچھ دین کی حقیقت سن لیں، ہم تو ابھی تک اتنا بھی نہ کر سکے، اور یہ بطور والد میری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری چیز کہ اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھلاؤ، قرآن کے مفاہیم سکھلاؤ، قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، قرآن کی تفسیر پڑھاؤ، فقہ کے مسائل پڑھاؤ۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، میں نے پاک کیسے ہونا ہے۔ آج کل تو اس طرح کے مسائل بیان کر دیے جائے تو یہ ہماری غلطی ہے نا۔ ہمارے نوجوان کہتے ہیں آج بہت غلط تقریر تھی، ہم نے اصل میں اپنے اولاد کو بتلایا ہی نہیں۔ اپنے بچوں سے پوچھے بیٹا آپ بالغ تو نہیں ہو گئے؟ اکاڑے میرے دوست تھے، مجھے کہتے نہیں آپ میرے بیٹے سے پوچھے بچہ بالغ ہو گیا کہ میں نے کہا ذمہ داری تیری غلطی، میں کیوں پوچھوں؟ آج میں ایک سے پوچھ رہا ہوں گا کل دوسرے کا کیا بنے گا؟ تو اس لیے بطور بالغ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں سے پوچھوں بیٹا آپ بالغ ہو گئے؟ آپ نے زیر ناف بال اتارے؟ کتنے اتارے کتنے نہیں اتارے؟ یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ یاد رکھ لیں اگر میں نے اپنے اولاد کو کمشنر لگوا دیا، اگر میں نے اپنے اولاد کو ڈی پی او لگوا دیا، ڈی سی لگوا دیا، ڈی سی او لگوا دیا، جج لگوا دیا، وزیر اعظم تک بنا دیا، صدر تک بنا دیا، اگر دین نہیں نہ دیا تو کچھ بھی نہیں دیا، دین کی تعلیم نہیں نہ دلوائی تو کچھ بھی نہیں دلوایا۔ چلو مکمل نہیں تو کم از کم جو ضروریات زندگی ہیں
ان کے متعلق تو علم ہونا ضروری ہے نا. سنیے وہ علامہ محمد فیض قادری دامت برکاتہ کو ملا لیا راولپنڈی کے خطیب ہیں. وہ ایک اپنا واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں ایک کمشنر کا باپ فوت ہو گیا. پہلے میں نے ایک بار عرض کیا تھا کمشنر کا باپ فوت ہو گیا. کہتے ہیں ہم بھی جنازے کے لیے چلے گئے. ایک بزرگ تھے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے کھڑے ہو گئے. کہتے میں بھی کمشنر کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا 2 بندے چھوڑ کے. تو ہم نے کیا دیکھا کہ کمشنر نے نیچے رومال بچھا دیا. ہم نے کہا بھی یہ تو نے کیوں بچھایا ہے؟ اس نے کہا جناب سجدہ کہاں پہ کروں. یہ ہماری غلطیاں ہیں. جس بیٹے کو میں نے کمشنر بنوایا حرام و حلال کا خیال کیے بغیر میں اس کی ترقی کے لیے صبر کرتا رہا. آج اس کو میرا جنازہ پڑھنے کے طریقے کا پتہ نہیں ہے. جس کو جنازے کے طریقے کا پتہ نہیں ہے اس کو جنازہ آتا ہو؟ یقیناً نہیں آتا ہوگا. اس لیے بندگان خدا یہ سوچنے کی ضرورت ہے. لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کس طرح کر رہے ہیں. سنیے مدینہ شریف کے ایک محدث ہے حضرت ربیع بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ. جو حضرت ربیع تھے نا یہ ایک دفعہ تجارت کی غرض سے یا کسی غرض سے یہ باہر جا رہے تھے. ان کی بیوی حاملہ تھی. سنیے اس واقعے کو پوری توجہ سے سنیے. ان کی بیوی حاملہ تھی. یہ چلے گئے. جاتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس 30,000 دینار بطور امانت رکھ گئے. کتنے دینار؟ 30,000. بچہ پیدا ہو گیا. بچے کی تعلیم و تربیت والدہ نے شروع کر دی. اس کو پڑھایا, قرآن کا بہترین سمجھنے والا بنایا, بہترین محدث بنایا, بہترین فقیہ بنایا. اور اللہ نے ان کے بیٹے کو یہ مقام دیا کہ مسجد نبوی شریف کے منبر پر بیٹھ کے حضور کے دین کے مسائل بتایا کرتا. باپ جو تھا تقریباً 30 سال کے عرصے کے بعد واپس پلٹا. کتنے عرصے کے بعد؟ 30 سال کے عرصے کے بعد واپس پلٹا. اب ظاہر ہے بندے کے دل میں بڑے ارمان ہوتے ہیں کہ میں گھر میں جاؤں گا تو یہ وہ بڑا یہ کروں گا وہ کروں گا, بیٹا ہوگا تو اس کے ساتھ یہ کروں گا, بیٹی ہوگی تو اس کے ساتھ یہ کروں گا. اب انہوں نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا. ظاہر اپنے گھر کا دروازہ تھا نا, کسی اور کا دروازہ تو نہیں تھا. بڑی بے تکلفی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا. اندر سے خوبصورت نوجوان باہر آیا. کہا او بابے تجھے شرم نہیں آتی؟ شریفوں کے گھر ایسے آیا جاتا ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے والد ہیں. کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ شریفوں کے گھر ایسے آیا جاتا ہے؟ تجھے کسی کے گھر میں آنے کا کوئی طریقہ نہیں سکھایا؟ آگے سے بزرگ کہتے ہیں تو کون ہوتا ہے ہمارے گھر میں ٹہلنے والا؟ تو کون ہوتا ہے؟ اب والدہ سمجھ لی کہ اس کا والد آ گیا. اب وہ بڑی آگے اور انہوں نے دونوں کی غلط فہمی دور کی. اس کو بتایا کہ یہ تیرا بیٹا ہے اور اپنے بیٹے کو بتایا تیرے والد ہیں, کام کی غرض سے گئے تھے, کتنے عرصے کے بعد واپس گھر میں بیٹھے. ادھر سے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز آ گئی. اب بیٹے نے نیا کرتا پہنا, نیا امامہ باندھا اور مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑا. اب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا جو میری امانت تھی 30,000 دینار وہ مجھے واپس پلٹاؤ. کہا پہلے نماز پڑھ کے آ جاؤ پھر میں تمہیں امانت واپس کر دوں گی. جب وہ حضرت ربیع حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد نبوی کی طرف بڑھے تو کیا دیکھا کہ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم آ رہا تھا مسجد نبوی کی طرف. کہا بھی اتنا رش پہلے تو کبھی نہیں پڑھا, یہ کس لیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا یہاں پہ نماز کے بعد ایک محدث بیٹھتا ہے جو حضور کا دین بیان کرتا ہے, جو حضور کے دین کے مسائل بتاتا ہے. وہاں پہ جا کے باپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. نماز کی ادائیگی کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ منبر پر بیٹھنے والا کوئی اور بندہ نہیں تھا بلکہ اس کا بیٹا تھا. اب خوشی سے آنکھوں سے آنسو بہ رہے,
روتے روتے اپنے گھر کی طرف آئے۔ اب بیوی نے کہا بتلا اس طرح کا محدث بیٹا چاہیے یا 30,000 دینار چاہیے؟ اس نے کہا ایک 30,000 کیا، میں اس میں کئی 30,000 دینار قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیوی نے کہا اللہ کی قسم میرا جتنا مال تھا جو مجھے تو دے کے گیا تھا سارا میں نے تیرے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں خرچ کر دیا۔ یہ مائیں تھی قبلہ، یہ مائیں تھی کہ وہاں پہ بیٹوں کو محدث بنا کے پیش کیا کرتی تھی، بیٹوں کو فقیہ بنا کے پیش کیا کرتی تھی۔ اس لیے وہ کسی نے کہا نا کہ گود ماں دی دستگاہ پہلی اتھو زندگی تا نصب العین بڑھ دے، اتھو دادا خواجہ فرید بڑھ کے دکھی دلوں دے واسطے چین بڑھ دے، شرم و حیا دی ماں جے ہوے پہ کر پھر پتر بھی غوث الثقلین بڑھ دے، سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوے پھر لال بھی سخی حسین بڑھ دے۔ اس لیے ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت اس طرح کریں کہ وہاں پہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ زمانے کا فخر باہر کے من کے باہر نکلے۔ حضرات عزیز وقار اگلا جو حق ہے والدین پر اولاد کا وہ ہے تمام بیٹوں کے درمیان یا بیٹیوں کے درمیان عدل و مساوات اختیار کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بیٹا جو والدین کی خدمت زیادہ کرتا ہے اگر تھوڑا سا وقت اوپر ہو جائے تو آپ محسوس تو نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بیٹا، حالانکہ میں نے 2 منٹ پہلے شروع کیا تھا لیکن موضوع اس قسم کا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک بیٹا اس کو اللہ نے مال کی وسعت دے رکھی ہے، اس کو اللہ نے زیادہ مال دے رکھا ہے اور وہ اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور وہ خدمت کر کے ان پر کوئی احسان نہیں کر رہا، اس کے فرائض میں شامل ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، یہ اس کے فرائض میں شامل ہے، لیکن والدین کیا کرتے ہیں اس کی خدمت سے متاثر ہو کر دوسروں کو اگنور کر دیتے ہیں، دوسروں کو اچھا سمجھتے ہی نہیں ہے، اور یہ میرے معاشرے میں خرابی پائی جاتی ہے۔ اگر ایک بیٹے کی مالی صورت اچھی ہے دوسرے ذرا کمزور ہے تو پھر ہم ان کو جناب بے ادب بھی کہتے ہیں، گستاخ بھی کرتے ہیں، جو کچھ ہمارے منہ میں آتا ہے ہم کہتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، ہر بچے کو ہر بچی کو ایک نگاہ سے دیکھیں، بلکہ ترمذی شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم باہر سے کوئی چیز لے کے آؤ تو پہلے اپنی بیٹی کو دو پھر اپنے بیٹے کو دو، تاکہ بیٹی کو بیٹی نے کل کسی کے ہاتھ چلے جانا ہے لیکن اس کو اس قسم کا احساس نہ ہو کہ مجھے اگنور کیا جا رہا ہے۔ ہم نے ترجیح سے دینا دور کی بات ہے، ہم تو جناب پہلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ بیٹی کو کسی طرح وہاں پہ جائیداد سے محروم کر دیں۔ اور جنوبی پنجاب میں بہاولپور سے آگے چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے ہم نے خدا نخواستہ اپنی بیٹی کی شادی قرآن کے ساتھ کر دی، قرآن دے دیتے ہیں، کیا صرف جائیداد دینے کے سے بچنے کی غرض سے اس طرح کرتے ہیں۔ ان کا حق اللہ رسول نے مقرر کیا ہے، ہم ان کو وہاں پہ ان کے حق سے آگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر کسی کا بیٹا ایک ان کو تنگ کرتا ہے، آئے دن اخبارات میں آتا رہتا ہے، آپ اشتہارات پڑھتے رہتے ہیں، وہاں پہ کیا ہوتا ہے جی فلاں باپ نے اپنے بیٹے کو اپنی جگہ سے آگ کر دیا، ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ بھئی ہم کون ہوتے ہیں آگ کرنے والے؟ وہ ہماری خدمت کرے یا نہ کرے، خدمت کرنا اس کے فرائض میں شامل ہے، لیکن اگر وہ ہماری خدمت نہیں بھی کرتا اس کا جو حق ہے وہ میں نے مقرر نہیں کیا بلکہ اللہ رسول نے مقرر کیا اور مجھے وہ دینا پڑے گا، اس لیے یہ مرض بھی ہمیں نکالنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے صحابی حاضر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فلاں بیٹے کو خدمت کے لیے ایک غلام پیش کر رہا ہوں، آپ اس پر گواہ ہو جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اپنے سب بیٹوں کو غلام پیش کر دیا؟ نہیں حضور میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے بھی ہوتا ہے نا کہ بیٹا ذرا اچھا ہو، پر جی میرا تو سارا کچھ اسی کے لیے، خدا کا خوف کرو، اللہ کی غضب سے ڈرے،
ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی تو اس کو جو غلام دے رہا ہے تو نے سب کو دے دیے؟ نہیں حضور میں صرف اس کو دینا چاہتا ہوں۔ تو سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ظالم کام پر میں گواہی نہیں دیتا، ایسے ظالم کام پر میں گواہی نہیں دیتا، یہ ظلم ہے۔ ایک کو آگے کر دینا باقیوں کو پیچھے چھوڑ دینا یہ ظلم ہے۔ ٹھیک ہے جو اس کو مال دیا گیا وہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا تھا، جو میرے پاس ہے وہ میری قسمت پہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے والدین اگنور کر۔ عدل و مساوات سے کام لے، اور انہی بنا پر گھر میں 99% لڑائیاں ہوتی ہیں، ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں، اسی بنا پہ ہوتی ہیں کہ ایک بیٹے کو والدین پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے دل میں شیطان جو وہ خیالات ڈالتا ہے میں اس کے بیٹا نہیں، مجھے انہوں نے ویسے اگنور کر دیا، کیا ہوگا میری مالی عادت کو دور، لہٰذا یہ خرابی والدین کو دور کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک حصے کی بات ہے جو بیٹے کا حصہ ہے اس کو دینا چاہیے، جو بیٹی کا حصہ ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ کے ختم کر سکتے کہ جناب والا ہم نے اس کی شادی میں 10 لاکھ روپے لگا دیا، تو بھائی نہ لگا، تجھے کس نے کہا تھا کہ فضول خرچی کر؟ تو شادی سے شادی کرتا اس کی وراثت تو اس کو دیتا نا، جی میں نے ان کو عمرہ کروا دیا تو بھائی نہ کرواتا، تو نے عمرہ کروا کے اوپر کوئی احسان کیا؟ اس لیے جو ان کی وراثت ہے وہ دینی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فر میراثہ ورثہ قضى اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، جو کسی کی وراثت کاٹتا ہے اللہ قیامت کے دن جنت سے اس کی وراثت کاٹ دے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی ناحق زمین پر ایک بالشت قبضہ کرتا ہے، کتنا؟ ایک بالشت قبضہ کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن ساکوں زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ اس لیے بڑی سخت سزا ہے، ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے، ہمیں ان کاموں سے توبہ کرنی ہے۔ بچیوں کی حصے ہم نے دینے، ایک بیٹی ہے تو 1/2 اسلام اس کا مقرر کیا، زیادہ ہے تو 2/3 مقرر کیا۔ وہاں پہ دادے کا حصہ ہے، باپ کا حصہ ہے، آپ کسی مفتی سے پوچھ لیں کہ جناب کتنا حصہ آتا ہے، حصے بنوا کے اللہ خیر صلاح دے۔ اس لیے مساوات اختیار کرنی ہے۔ اس کے بعد نکاح کا مرحلہ ہے، نکاح کر کے وہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ نکاح کے لیے سب سے پہلے ڈیمانڈ جو کی جاتی ہے بیٹا باپ بچہ کماتا کتنا ہے، سرکاری نوکری لگا ہوا ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے، فلاں کتنا ہے، ہماری بیٹی کے نام کیا کیا لگاؤ گے؟ اور بھائی مال اور حسن کی بنا پہ نکاح کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس بنا پہ نکاح نہ کریں، بلکہ نکاح کرتے وقت یہ پوچھیں بچہ نمازی ہے، بچہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بچہ شریعت اسلامیہ کا پابند ہے، کہیں اس کا کردار تو مشکوک نہیں ہے؟ جن چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے ان کی طرف نہیں دیتے، اور جن چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی ان کی طرف ہم توجہ دیتے چلے جاتے ہیں۔ یہی ہمارے زوال کی وجوہات ہیں، انہی بنا پہ ہم زوال کی طرف لے جایا جا رہا۔ اس لیے بندگان خدا پھر اگر حق کیا ہے کہ شادیاں کر کے پھر یہ نہ کوشش کریں کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر میں بیٹھی رہے، نہیں، اس کے گھر میں رہنے دیں۔ پھر ہم شادیاں کر کے جو داماد ہوتا ہے وہ ہمارا بیٹا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندے کی شریف اسلام میں 3 باپ ہیں، نمبر 1 جس سے بندہ پیدا ہوا، نمبر 2 جس نے علم دین دیا، تعلیم و تربیت دی، اور نمبر 3 جس نے بندے کو بیٹی دی۔ تو جب ایک بندے کو اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھا کے دیتی ہے پھر اس میں سے نکاس نکالتے پھرتے ہیں، اس کا یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خود ہم نے لڑائیاں بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے بندگان خدا ان امور سے ہمیں توبہ کرنی ہے، اپنے بچوں کو تربیت صحیح طریقے سے دینی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام حسن سے روایت ہے، نفلی عبادت سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے بچوں کی تربیت میں لگ جائے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، میرے پاس بھی دوست آتے ہیں، ادھر بھی ہیں، میرا فلاں بیٹا نماز نہیں پڑھتا، اس کو آپ کہیں وہ مسجد کی طرف رخ کرے، فلاں کو آپ مسجد میں لے آئے نا، تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ سوال کیا جائے کہ آپ کیوں نہیں آتے؟ وہ مجھ سے تو اٹھ نہیں ہوگا۔ بھائی تیرے بچے نے تیری طرف دیکھ کے چلنا ہے، جب تو نماز نہیں پڑھے گا
تیرا بچہ نماز کیسے پڑھے گا؟ جب میں بطور سربراہ نماز نہیں پڑھوں گا تو جب اپنے بچے کو بیٹا مسجد میں چلے جاؤ، آپ استاد صاحب سے قرآن پڑھو، آپ میں نماز پڑھو، تو میں خود سوچوں گا کہ پتہ نہیں یہ کتنا برا کام ہے جو میرا باپ خود نہیں کرتا، مجھے کہنے وہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس لیے کچھ سوچیں، آپ کچھ سوچیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میرے بچے آ کے تراویحاں پڑھیں، میں نہیں پڑھوں گا، میرے بچے کیسے پڑھیں گے؟ ہمارے یہاں تو ویسے ہی الحمدللہ پوزیشن بڑی کمزور ہے، ہم تراویح کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں، 10-15 بندے، اتنا بڑا کام ہے، یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اس لیے بندگان خدا ہم سوچیں، ہم بڑے سوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ سوال ہم نے اپنے آپ پر خود مسلط کیے ہیں۔ تمہارا آج کا عنوان تھا کہ والدین کے ذمہ اولاد کے حقوق کیا ہے۔ 3 چیزیں بندے کے مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر جاتا ہے، کسی رستے میں نلکا لگوا دیا یا فلٹر کا انتظام کروا دیا یا اور کوئی انتظام اس کی ضرورت تھی۔ نمبر 2 علم نافع، یعنی ایک بندے نے علم پڑھا، اس نے آگے بڑھایا، اس نے آگے بڑھایا، اس نے آگے بڑھایا، یہ فیض بھی قیامت تک چلتا رہے گا اور فائدہ دے گا۔ اور نمبر 3 نیک اولاد، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر میں نے اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم نہ دلوائی، اگر میں نے اپنے اولاد کو دین کی تعلیم نہ دلوائی تو یہ جنازہ پڑھتے وقت میرے ساتھ دھوکھا کریں گے، جنازہ بھی نہیں آتا ہوں۔ اگر میں نے اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم نہ دلوائی تو پھر میں کیسے امید کروں گا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھے؟ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے ان کو سکھلایا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے اولاد کی تربیت بطور باپ اس طریقے سے کروں جو میں قرآن کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہتی ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔